عید کا دن ہے محلے میں بھی ہم بانٹیں خوشی، دیکھ لو کہ پاس کوئی خالی رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عید محلہ اور ہم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید سعید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو رنج و غم میں مبتلا ہے، مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر انہیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں کے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہو جائے اور ان پر بھی رحمت کی نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے مبارک بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلسلے کے نام ہی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں کیا گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عید ہماری ہوتی ہے تو ہمیں عید پر کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں چونکہ ہم محلوں میں رہتے ہیں، کوئی بھی جنگل میں رہتا نہیں ہے، تو محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ عید کے ایام میں اور اس کے علاوہ پوری زندگی ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، عید محلہ اور ہم، یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہیں، مولانا راشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی عمر بھائی بھی ہیں، آصف بھائی بھی تشریف لانے والے ہیں، یو کے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ڈاکٹر زیرک بھی ہیں، اور سید فضیل باپو بھی تشریف فرما ہوں گے۔ بڑھتے ہم نعت شریف کی طرف، ہمارے عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی عمر بھائی، کلام آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ محسن بھائی، ابھی جیسے حج کے ایام گزرے، تو اسی مناسبت سے مطلب حجاج کرام کی جو اس وقت مطلب کیفیت ہے، ان کی عکاسی کرتا ہوئے کلام۔ واہ واہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا
صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے آنسو ہے فریادی، میری آہیں سسکتی ہے، میرے آنسو ہے فریادی، میری آہیں سسکتی ہے، میرے آنسو ہے فریادی، میری آہیں سسکتی ہے، مجھے بھی بخش دے داور میرے مولا میں حاضر ہوں، مجھے بھی بخش دے داور میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 اور نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش یا اللہ، حرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا میں حاضر ہوں، حرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا میں حاضر ہوں، کرم مجھ پر، کرم مجھ پر، کرم مجھ پر، کرم مجھ پر، حرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، مطاف کعبہ میں ہوئے چھما چھم بارشیں برسی، مطاف کعبہ میں ہوئے چھما چھم بارشیں برسی، چھما چھم بارشیں برسی، چھما چھم بارشیں برسی، مطاف کعبہ میں ہوئے چھما چھم بارشیں برسی، دکھا ہر سال یہ منظر میرے مولا میں حاضر ہوں، دکھا ہر سال یہ منظر میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلاف کعبہ ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی،
چھوٹے نہ تیرا در میرے مولا میں حاضر ہوں کبھی چھوٹے نہ تیرا در میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں اور نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے یہ مانگا نظر پہلی پڑی کعبے پہ اپنے رب سے یہ مانگا میری ہو موت ایمان پر میرے مولا میں حاضر ہوں میری ہو موت ایمان پر میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں اور اجاگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ اجاگر نے تجھے پایا تو اس نے پا لیا سب کچھ رضا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں رضا تیری میرا زیور میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں چلا آیا ہوں تیرے گھر میرے مولا میں حاضر ہوں صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں 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 لبیک اللہم لبیک ہیں لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنی پیاری صدا ہے اور حاجی یہ صدائیں لگاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی جو ہے مکہ مدینے جائیں, عرفات کی برکات حاصل کریں, مینا میں مقدس راتیں گزاریں, سنت موقدہ وہاں ادا کریں. اللہ اللہ ہم بھی لبیک کہہ کر مکہ شریف حاضر ہوں, حج کی سعادتیں پائیں. آمین بجاہ نبی الامین. سلسلہ ہے عید محلہ اور ہم. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے اور ساتھ ہی کچھ پیکیجز بھی ہوں گے جس میں انشاءاللہ کچھ معلوماتی نکات آپ کو پیش کیے جائیں گے جو ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنیں گے. راشد بھائی, عید محلہ اور ہم اس موضوع کو جیسے ہم نے لیا تو اس میں ہماری ذات بھی آ گئی, ٹھیک ہے, ساتھ میں ہمارا محلہ بھی آ گیا. پھر چونکہ ہماری ذات کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہے, اب وہ چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ محلے دار ہوں, چاہے وہ پڑوسی ہوں, چاہے کچھ اور دوست ہمارے احباب ہوں, تو یعنی معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان سب کو ہم نے اس موضوع کے تحت گھیر لیا. عید کے یہ 3 ایام ہیں, ان 3 ایام میں ہمیں اپنے رشتہ داروں, اپنے محلے داروں, ایک طویل موضوع ہے, کیا ہمارا ایک انداز ہونا چاہیے. ایک تو گھر والوں کے ساتھ, کہ دیکھیں ایک تو میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ عید منا رہا ہوں. بعض وہ ہیں جو پردیس میں ہیں, اچھا بعض وہ ہیں کہ جو عید منانے کی سکت نہیں رکھتے, یعنی ان کے پاس اتنے اسباب بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی خوشیاں منا سکیں یا انہیں اس طرح کے اسباب دے سکیں. تو اس تمام پیرائے میں عید محلہ اور ہم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی موضوع تو بڑا وسیع ہے اور کئی جہتوں سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. جی, اولاً تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ عید موقع کیسا ہے, یہ خوشی کا موقع ہے اور کس کی جانب سے عطا ہوا ہے,
रब कदीर अज़्ज़ा वजल की जानिब से अता हुआ है। और ईद के अय्याम को ज़ियाफ़त के दिन कहा जाता है, दावत के दिन कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए इन ईद के अय्याम को ज़ियाफ़त के, खुशी के अय्याम बनाया है। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि सारा साल रोज़े रखने की तो इजाज़त है, लेकिन ईद के अय्याम में ईद उल फितर का दिन है और ये जो 4 दिन ये हैं, ठीक, जिसमें अय्याम तशरीक आते हैं जी, 10, 11, 12, 13, इनके रोज़े ममनू हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि ये ज़ियाफ़त के दिन हैं, खाने खिलाने के दिन हैं। तो ये खुशी का मौका है और दावत का मौका है, और ये खुशी किसी ख़ास कौम के साथ, किसी ख़ास इलाके के साथ और किसी ख़ास ख़ानदान के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जो भी बंदा मोमिन है, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, आपका उम्मती है, ये खुशी हर एक के लिए। मोहल्ले का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मोहल्ले में बाज़ अफराद वो होते हैं जो हमारा खूनी रिश्ता भी बनते हैं, यानी रिश्तेदार भी होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं, तो उनके दुगने फ़ज़ाइल भी हैं और उनके दुगने हुकूक भी हैं, यानी हक़्क़े जार भी है और हक़्क़े कराबत भी है। सही। तो हमें इस बात का एहतिमाम रखना चाहिए कि खुशी का मौका है, तो अगर बिल फ़र्ज़ हम खुशी किसी को दे नहीं सकते तो खुशी के मौके पर किसी के लिए अजियत, रंज और तकलीफ़ का बायस भी ना बने। अगर इसे यूँ कहना आप किसी को खुशी दे नहीं सकते डॉक्टर साहब, तो किसी की खुशी छीनने का सबब भी ना बने। यानी आप ऐसे जुमले भी ना बोले कि किसी की खुशी जो है ना वो बलिया मैट हो जाए। क्या कहते हैं राशिद भाई, डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो जैसे कुर्बानी का मौका होता है, छोटी ईद पर तो उमूमन अजियत पहुंचाने के इतने असबाब मोहल्ले वालों को शायद ना बन सकते हों, लेकिन कुर्बानी चूँकि होती है, कुर्बानी करने से पहले जानवर लाया जाता है, उसको मोहल्ले में बांधा जाता है, उसकी निगहदाश्त की जाती है। इस हवाले से भी पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो आलाइश होती है, गंदगी होती है, उससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। फिर जब जानवर को ज़बह करने का मामला होता है, कुर्बानी का मामला होता है, उस वक्त बसा औकात ऐसी गफलत बरती जाती है जिसकी वजह से बाद में आने वाले मुसलमानों को, जो कि उस राह से गुजरते हैं, उन्हें भी अजियत का सामना होता है, पड़ोसियों को भी अजियत का सामना होता है। तो हमें ऐसे तमाम तर असबाब से बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर जानवर को ज़बह किया जा रहा है, तो अब जानवर को ज़बह करने से पहले ही नकासी का, सेवरेज का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही उसका खून निकले, क्योंकि जानवर का जो खून निकलता है दमे मसफू, ये नापाक होता है, नजासत गलीजा है, तो अब ये फौरन नाली में बह जाए, या अगर नकासी का वहाँ निज़ाम नहीं है तो ज़मीन में गड़ा वगैरह खोद के उस खून को वहाँ पर डाल दिया जाए। उमूमन होता क्या है कि जानवर को ज़बह किया जाता है, उस पर पानी बहा दिया जाता है। अब पानी के साथ और जो खून मिला है, वो पानी मिला खून जो है वो पूरा ही नापाक, पानी मिला खून और गंदगी सारी साथ वो बह रही होती है और वो सबको नापाक कर रहे होते हैं। अब जानवर को ज़बह करने के बाद काम की चीज़ें होती हैं, वो लेकर इंसान अपनी राह लेता है, लेकिन गली में, मोहल्ले में वो गंदगी जो है वो जूं की अच्छा, जो नहीं करता उनके लिए ना डॉक्टर साहब, बाकी ऐसा नहीं कि सब ऐसा नहीं करते। बाद हमने देखे हैं कि माशाल्लाह वो जब अपने जानवर को ज़बह करते हैं तो उसके बाद बाकायदा सफाई का एहतिमाम करते हैं। खाल उठाने के बाद फिर बाकायदा पानी डालते हैं, उसे वाइपर के साथ साफ करते हैं, झाड़ू के साथ गंदगी उठाते हैं, समेटते हैं। जो इस तरह करते हैं वो भी है, और एक तबका वो भी जिनके बारे में राशिद भाई बता रहे हैं। तो ये जो तकलीफ देने का एक अंदाज है, तकलीफ देना मकसूद नहीं होता, हम बस अपने काम को निकाल रहे होते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि दूसरे को अजियत हो रही होती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि जो हमारा ये कल्चर है, इसमें हम लोगों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने, ऐसा क्या करना चाहिए हमें? असल में इसमें सबसे बुनियादी बात सोच की है ना। हमारी जो यहाँ पर, ज़ाहिर मैं तो यूके में रहता हूँ, आना जाना तो लगा ही रहता है। हूँ तो मैं भी ओरिजिनली पाकिस्तान से, लेकिन जब आप एक अरसा दराज से वहाँ रहते हैं तो फिर वापस आते हैं तो एक मुख्तलिफ ही चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो मुझे समझ आ सकी है वो यही है कि भाई मेरी ही आसानी हो जाए। तो अब असल में वो जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम तकलीफ़ देने के लिए कर रहे हैं, बस अपनी आसानी जो है वो पेश नज़र है, और ये नहीं सोचते कि मेरा इस काम करने से दूसरे को क्या नुकसान पहुंचेगा या दूसरे को तकलीफ़ होगी। तो अगर ये थोड़ी सी सोच आ जाए तो बात चंद सेकंडों या चंद मिनटों की, सही, क्योंकि यहाँ पे भी कुर्बानी करने का जो अंदाज़ होता है बेशुमार उसमें तरीके ऐसे निकल आते हैं खून के हवाले से। जैसे राशिद भाई तज़किरा कर रहे थे कि भाई ऑप्शन मौजूद है, आप गड़ा खोद सकते हैं, मट्टी वाला एरिया भी है, लेकिन नहीं खोदा जाता, खून फिर वहीं का वहीं पड़ा जाता है। इससे के हवाले से ज़ाहिर है कि तिब्बी तौर पर भी नुकसान, दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो यही है कि इस सोच का इख्तियार करना कि
چلو میری آسانی نہیں، میں دوسروں کے لیے سبحان آسانی پیدا اللہ، کروں۔ واہ واہ۔ اچھا یہاں پھر یہ بات مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کے بارے میں حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی نا راشد بھائی، کہ جو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اس کے لیے فضیلت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا عمل کو بھی پایا، اچھے اعمال میں پایا۔ تو اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ایک تو یہ کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، ایک یہ کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے بھی ہمیں دوسروں کو بچانا چاہیے تاکہ وہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ جی بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ دین اسلام میں تو تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی فضیلت موجود ہے، جیسے بخاری شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ یمیت الاذی عن الطریق صدقۃ او کما قال، کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح۔ شارحین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ تکلیف دہ شے سے مراد ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو اذیت دے سکتی ہے، جیسے کانٹا ہے مثال کے طور پر، پتھر ہے وغیرہ وغیرہ ہے۔ جی اسی طرح القدر کا لفظ استعمال کیا شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں، یعنی گندگی کو مسلمانوں کے رستے سے ہٹانا یہ باعث ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اور الجامع الصغیر کی بڑی پیاری روایت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے رستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دے جو مسلمانوں کو اذیت دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جس کو یہ نیکی ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے کہ رستے میں اذیت والی چیز رکھی ہے اس کو ہٹایا، اس کی یہ فضیلت ہے، لیکن یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم رستے میں ایسی چیز رکھنے کا خود باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اگر کسی نے اس طرح معاملہ کیا ہے تو اب اس سے الجھا بھی نہ جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ ساتھ والے پڑوسی نے اگر کر دیا تو اس سے الجھنا شروع کر دیں، میں اعلان جنگ ہو جائے۔ جی ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ رہی ہو اس طرف یا وہ کسی کام میں مصروف ہوں، تو ہمیں انہیں کہنے کے بجائے خود ایک حق مسلمان جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے راہ کو صاف کر دینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جیسے ہمارے یہاں بھی بارشوں کا موسم ہے، اچھا بعض جگہ پر ہو سکتا ہے عید قربہ پر اور بھی کئی شہروں میں یا ملکوں میں بارشیں ہو رہی ہوں، تو جہاں اس طرح کا نظام، اس طرح کا کلچر ہے کہ ہم یوں ذبح کرتے ہیں، تو بارشوں کے موسم میں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندگی پھیلنے کا اور بہت زیادہ ذریعہ بن رہا ہے نا۔ تو اس موسم کے حوالے سے ایک تو آپ نے ایک پیکیج ماشاءاللہ ریکارڈ کروایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر چلائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی معلومات کے لیے ڈاکٹر زیرک صاحب نے ایک ماشاءاللہ ہمیں نکات دیے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، خاص طور پہ عید قربہ کے لیے، اور اس کے طبی نقصانات کیا ہے آلودگی کے، یہ بیان کیے ہیں۔ مگر یہاں ایک عمومی بات ڈاکٹر صاحب کہ اب جیسے پانی پھیل رہا ہے، پانی کے ساتھ ہی ہم نے جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ خون بھی جا رہا ہے، گندگی بھی جا رہی ہے۔ اب جب تک دوبارہ بارش نہیں برسے گی تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گندگی پھیلتی رہے گی، یا پھر کڑاکے کی دھوپ لگے اور دھوپ کے ساتھ وہ سوکھے۔ اب اس موقع پر کیا کریں، جہاں یہ پھیلنی تھی پھیل گئی گندگی، اب یہ جو ہو گیا اس کا کیا کریں، آئندہ کے لیے کیا کریں، اس کے بارے میں آپ کو فرمایا۔ دیکھیں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ایسے پانی میں جانے سے گریز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو جانا بھی ہے تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں پر بھی وہ پلاسٹک کے شوز ملتے ہیں جو کافی مطلب اونچے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ بجلی کا کام کرنے والے یا اس طرح کا جو سیمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جی اب دیکھیں یعنی کہ بدقسمتی ہے کہ یعنی کہ درجنوں افراد اور کئی جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بجلی کا جھٹکا لگنے سے جو ہے وہ گزر گئے۔ تو ایک تو پلاسٹک کے شوز ہونے سے مجھے امید ہے کہ بجلی کے حوالے سے بھی حفاظت رہے گی، لیکن اس سے بڑھ کر طبی طور پر یہ ہے کہ اب یہ پانی گندا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں میں زخم وغیرہ ہوتے ہیں، اب یہ پانی کے ذریعے جو ہے نا بہت سارے انفیکشن جو ہے وہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ انگلیوں میں بالخصوص فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں، انگلیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے بالخصوص اگر جانوروں کا خون اس پانی میں شامل ہو چکا ہے تو وہ جراثیم کے مطلب قربانی کی حکمت شرعی طور پر کیا ہے وہ تو اس پر میں کلام نہیں کرتا، لیکن ایک طبی طور پر کہ طبی طور پر دیکھا جائے تو خون بہانے کا سب سے بڑا یعنی کہ میڈیکل ریزن یہ نظر آتا ہے کہ خون کے ذریعے جو وائرس یا بیماریاں ہوتی ہیں وہ جو جانور سے نکل جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اسی پانی میں خون ملا ہوا ہے اور اسی پانی میں چل رہے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسا گہرا زخم بھی نہیں چاہیے، صرف سکن بریک چاہیے،
اور یہ انفیکشن جو ہے بڑھا دے گا وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر آگے چل کر ہر کسی کو تو نہیں لیکن کچھ کو یہ ہے کہ وہ پھر بیماریاں جو ہے وہ ظاہر ہوں۔ اور اسکن کی جو پرابلم ہے ویسے بھی جو بڑھ جاتی ہیں تو اس کے شاید یہ بھی اسباب ہوتے ہوں گے، یعنی تھوڑی سی بھی بندہ لاپرواہی کرے تو اس سے یہ اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا شرعی نقطہ نظر سے بھی ایسا ہی ہے کہ اسلامی طریقہ کار جو جانور کو ذبح کرنے کا ہے وہ ایسا یونیک ہے اور دنیا میں رائج تمام ذبح کرنے کے طریقوں میں اتنا شاندار ہے کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں کا سارا خون جو دم مسفوح ہوتا ہے وہ ذبح کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہی حکمت ہے کہ اگر جانور ویسے مر جاتا ہے تو اب چونکہ اس کے گوشت میں وہ خون کے اجزاء سرایت کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ گوشت جو ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، تو مردار کے حرام ہونے کی، اگرچہ وہ حلال جانور تھا لیکن مر گیا، طبعی طور پر مر گیا، ذبح شرعی کے علاوہ مر گیا، اور وہ خون اس کے جسم کے اعضاء میں موجود ہے، تو اب شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ۔ واہ واہ واہ، یعنی یہاں پہ صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں آصف بھائی ذبح کی بات ہوئی ہے تو کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ذبح کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جیسے آج الحمدللہ ہمارے یہاں قربانی ہوئی ہے، الحمدللہ سلسلہ تھا، تو وہ شروع میں ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب شروع ہوتی ہے جب تو پھر وہ بلاتے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں۔ ہاں، جمع ہونے کے بعد پھر جن کا یہ جانور ہوتا ہے تو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں آگے، اور پھر وہ چھری پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا ان کا ساتھ بات، اس طرح کا سلسلہ۔ باقی مزید تو باقاعدہ ذبح نہیں کرتے۔ فضیل بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ایکشن کے اوپر اور ریوارڈ بڑا ہے نا، دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں جب جا کے کوئی بڑی چیز ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام میں چھوٹے چھوٹے سے عمل کریں اور اتنی برکتیں ہیں۔ مطلب حدیث پاک کے صفائی نصف ایمان ہے، بالکل، مطلب آدھا ایمان بتا دیا گیا۔ تو ہم ویسے بھی صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے، یہ بھی دین اسلام کو پسند ہے۔ اور پھر قربانی کے وقت جب جانور، مطلب یہ برکتیں کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو غور کریں، اور بال کو کون شمار کر سکتا ہے فضیل بھائی؟ ہم اپنے جسم کے آج تک کسی انسان کے بال نہیں، تو جانور تو سر سے لے کے کھر تک جو ہے وہ بالوں میں ہے۔ مطلب یہ ایک موقع آتا ہے سال میں، جو فوت شدگان ہیں ان کے نام کی قربانی دے دیں، مطلب 8-10 ہزار میں کوئی غریب نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے بہت دیا ہے، جن کو اپنے والدین کی نام کی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کریں۔ الحمدللہ یو کے اندر ایک بڑا دعوت اسلامی کی برکت سے امیر اہل سنت نے جو ذہن دیا، ٹھیک ٹھاک نفلی قربانی ہوتی ہے اور فوت شدگان کی قربانی ہوتی ہے، یہ ذہن دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بہت زیادہ قربانی ہمیں ملتی ہیں، اور جن کے انتقال ہوا، اب آپ دیکھیں نا کہ ایک قربانی آپ نے دی، ہمارے ادھر 100 پاؤنڈ ہے، تو جو بھی یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے اس کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں مل جائیں یار، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ قیامت میں تو ایک نیکی بھی کم پڑی تو کوئی نہیں دے گا۔ حدیث پاک کے مفہوم کا خلاصہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام صاف ستھرا ہے اور تم صاف ستھرے رہو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہ قربانی کا موسم آیا تو جی کوئی بات نہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اور جو ہے چیزیں کسی کے جاتی ہیں تو جانے دیں، ہمیں صاف ستھرے کا اسلام دیوار گندی ہوتی تو ہوتی رہے، کسی کی گاڑی پر جو ہے وہ بھلے خون کی چھینٹیں جاتے ہوں تو جاتے رہیں، ہم اوجڑی یا جو آلائش ہیں وہ بھلے کسی کے دروازے پر پڑی رہے تو پڑی رہے، یہ نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں جو شریعت کے دیگر احکام ہیں ان پر بھی۔ بلکہ اس میں میں گاڑی چلا کے آ رہا تھا، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، جو اسکوٹر چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، بہت سے بیچارے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نمازی بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا خود بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ گاڑی چلاتے ہوئے جب ایسے موقع ہوں، بارش ہوئی بھی ہو اور قربانی ہو رہی ہو یا ویسے بھی ہو، تو آس پاس دیکھ لینا چاہیے، کوئی سائیکل والا نہ جا رہا ہو، کوئی ایسا نہ جا رہا ہو کہ ہم گاڑی اپنی جو ہے وہ تیز چلاتے ہوئے یا اسکوٹر چلاتے ہوئے ان بیچاروں کے کپڑے خراب کرتے ہوئے چلے جائیں، ان کو اذیت دیتے ہوئے چلے جائیں، تو یہ بھی ہمیں مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر چھوٹی سی ہے، مگر یہ اس کا خیال رکھیں گے تو اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہتری بھی پیدا ہوگی۔ اور دیکھیں، ویسے بھی عید خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، تو ہم خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے سے تکلیف کو دور کریں۔ صفائی ستھرائی پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے، ڈاکٹر صاحب کا پیکج بھی ہم دکھائیں گے ساتھ ہی۔ یہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، دیکھیں اب ہم گھر میں اپنے یہاں کھانا بن رہا ہے، الحمدللہ ماحول ہمارا ہے کہ ہم جو ہے پڑوس میں گوشت بھی بھیجتے ہیں، پکا ہوا کھانا بھی بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے عام دنوں میں ہمارے ہاں جو آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی پھل بیچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں نہیں ہوتا، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے پڑوس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض ایریاز ایسے ہیں عمر بھائی،
اور ڈاکٹر صاحب بھی شاید یہ جانتے ہوں گے کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پڑوس میں شادی ہو رہی ہے, پڑوس میں جو ہے میت ہو گئی ہے. اچھا عید کے دن بھی ان کو پڑوس والوں سے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہے یار, آپ کا کوئی کھانے نہیں آ رہا, آپ سے کوئی مانگنے نہیں آ رہا, مگر محبت کس چیز کا نام ہے کہ تحفہ دو, محبت بڑھے گی تو ہم تحفہ دیں. ہماری چیز کی اس کو حاجت تو یہ ضروری نہیں ہے, مگر ہم نے اگر اپنے گھر سے کھانا بنا کر اس کے یہاں بھیج دیا تو اس سے محبت بڑھے گی, اور جب وہ آپ کے یہاں کوئی چیز بھیجے گا تو اس سے آپ کی محبت بڑھے گی. اچھا وہ دے نہ دے, اگر ہم پڑوسی ہے تو ہمیں حق کے پڑوس ادا کرنا چاہیے. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی, بہتر کون کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے پڑوس کے 40 گھر دائیں بائیں ان کے گھروں پر روزانہ جو ہے وہ کھانا بھجوایا کرتے تھے. سبحان اللہ. روزانہ کھانا بھجوایا کرتے تھے, اور جب بقر عید آیا کرتی تھی تو ان گھر والوں کے لیے قربانی کا گوشت اور کپڑے بھی بھجوایا کرتے تھے. 40 گھر. ٹھیک ہے, ان کو اللہ نے استطاعت دی تھی, وہ کرتے ہیں. ہم 40 گھر نہیں یار, برابر والے گھر والوں کے چلیں, قربانی کا گوشت یا پکا ہوا گوشت یا ساتھ میں روٹی, اور مزید جو ہم نے انتظام کیا ہے وہ, اور کچھ ان کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا انتظام. اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرے, اس لیے نہیں کہ وہ میرے گھر پہ بھیجے, بلکہ اس لیے کہ اسلام محبت بڑھانے, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو ہمارا کلچر ہے کہ ہم الحمدللہ ایک دوسرے کے یہاں دیتے ہیں, جان نہیں ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اور جو کرتے ہیں ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اس پر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. راشد بھائی. جی, کھانا کھلانے کا جو معاملہ ہے, پڑوسی ہو یا کوئی فقیر ہو, مسکین ہو, رشتہ دار ہو یا گھر کے افراد ہوں, کھانا کھلانا اتنا محبوب عمل ہے کہ جا بجا احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کھانا کھلانے کے حوالے سے کئی فضائل اور کئی آیات موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. افضل ترین نیکی میں کھانے کو شمار کیا گیا. اور ایک حدیث پاک ہے کہ جنت میں کچھ محلات ہیں جن کا آر پار نظر آتا ہے, بڑے خوبصورت محلات ہیں. وہ محلات کن کو عطا کیے جائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نیکیوں کا ذکر فرمایا, وہیں پر کھانے کا ذکر فرمایا کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے وہ محل ملے گا. اور ایک فرمان ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کو واجب کرنے والے, اور ایک روایت میں ہے رحمت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے. ایک تو اخروی فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی, اسلام کا جو ایک مقصود ہے وہ حاصل ہوگا. دوسرا دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اگر ہم کسی علاقے میں نئے آئے ہیں اور ایک اجنبیت کا معاملہ ہے تو اس طرح تحائف کا جب معاملہ ہوگا, لین دین کا معاملہ ہوگا, تو دلی اعتبار سے بھی ایک قرب نصیب ہوگا. دو مسلمان قریب آئیں گے اور آڑے وقت میں وہ مسلمان ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں, دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کسی کے یہاں مثلا پڑوس میں رہنے گیا, مہینوں گزر جاتے ہیں, کوئی سلام دعائی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں چلتا کون رہنے آیا کون گیا. اب اس کے یہاں اگر کوئی خوشی کا دن آئے یا کوئی غمی کا دن ہو تو اڑوس پڑوس والوں کو معلوم نہیں ہوتا. مگر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی محلے میں جاتے تو ان کا آنا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے. وہ اتنے خوش مزاج ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملن ساری کرنے والے, گفتگو کرنے والے, ان کے دکھ درد میں شرکت کرنے والے, آتے جاتے سلام کرنے والے, ان کے بچوں کو پیار کرنے والے. سلام کرنا بھی تو کھانے کے ساتھ ہی ذکر کیا نا, سلام کو پھیلانا, تو یہ بھی ایک کام ہے. اب نظر آتا ہے کہ وہ محلے میں آیا, بھائی ماشاءاللہ عمر بھائی ہمارے محلے میں رہنے آئے ہیں, بھائی فضیل بھائی رہنے میں آئے, بھائی یہ کون آئے دعوت اسلامی والے کہ یار جب دیکھو آتے ہیں تو ماشاءاللہ سلام کرتے ہیں, ہمارے بچے کو کوئی ٹوفی, بھلے 5 روپے والی ٹوفی تحفے میں دے دیتے ہیں, جبکہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے تو پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں آیا, کب چلا گیا, کب مکان تبدیل ہو گیا, کب مکین تبدیل ہو گیا, کب کرایہ دار تبدیل ہو گیا, کب مالک مکان تبدیل ہو گیا, کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کلچر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں دیکھیں, میں ماشاءاللہ یعنی کہ جو قربانی کی اگر تناظر میں دیکھا جائے کہ جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں یا کھانا تقسیم کرتے ہیں تو یہ ایک سوشل انٹریکشن بڑھاتا ہے نا آپس میں. اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹس بہت سارے ہیں, اور دیکھا جائے تو آج کل ڈپریشن, انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو ہے یہ بڑے عروج پر ہیں. جی, مدنی چینل پر بھی اس حوالے سے سلسلے ہوتے ہیں, اور بیرون ملک بھی جو ہے وہ اس کا ڈپریشن جو ہے اس وقت ویری لیڈنگ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے. تو اس میں
جتنی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہوتا ہے لیک آف سوشل انٹریکشن. صحیح. کہ آپ دوسروں سے نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی معاملات رکھتے ہیں, آپ کی زندگی اپنے تک محدود رہتی ہے. خام و خواہ کی سنجیدگی. جی جی. تو اگر دیکھا جائے دین اسلام کے حوالے سے تو دونوں عیدیں دیکھ لیں, چھوٹی ہے بڑی ہے, اور بالخصوص بڑی عید میں تو جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے, تو یہ کتنا ہمیں سوشل انٹریکشن کا موقع دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں گے, بنا ہوا کھانا دیں گے, تو اگلے کے دل میں ہوگی خوشی داخل. اب اس کا سائیکولوجیکلی آپ کے مائنڈ پر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا. صحیح. چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے, مائنڈ پر پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا, اور اس کا انشاءاللہ آپ کو بھی اور جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی ہے اس کو بھی, دونوں کو فائدہ حاصل ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل اگر یہ جو بھائی چارے کا اسلام درس دیتا ہے, اس کا مینٹل ہیلتھ پر ویری پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے. یہاں تک کہ ویسٹرن کنٹریز میں حکومتیں پیسے خرچ کر کے مینٹل ہیلتھ مریضوں کو باہر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے انہوں نے مطلب ٹرانسپورٹ کیا, تو سوشل ورکرز کیا, تو سٹاف رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو لے کر جاؤ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرو, یہ لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور ان کا جو یہ ذہنی دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے, اور یہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کیا بات ہے. الحمدللہ اگر آپ غور کریں, اسلام نے اسی لیے ہر ایک کے رائٹس اور ہر ایک کی باؤنڈریز اور ہمیں پورا زندگی گزارنے کا ایک باقاعدہ اسٹرکچر دیا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بس پیدا ہو گئے اور ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے کس کے کیا کیا رائٹ دیے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کیے کئی جگہ پہ. ان میں پہلا انہوں نے یہ لکھا کہ سلام. سلام کتنی کی دعا دے رہے ہیں آپ کسی کو, تو آپ دیکھیں نا اس سے محبت ہی بڑھے گی نا. انسان قریب ہی آئے گا جب آپ کسی کو سلام کریں گے. اب آپ بولیں گے یار میں اس کو کیوں سلام کروں, میں فلاں اس سے ہوں, تو میرا گھر اس طرح ہے, تو میرے پاس گاڑی ہے. تو یہ نہیں ہے, جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تکبر سے اس کو دور کیا جاتا ہے. لیکن محلے میں کی بھی تو فضیلت ہے نا, سلام میں پہل کرتا ہے اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں سلام کروں, یہ نہیں, یہ کہیں انا تکبر اور غرور میں ہمیں نہ پھنسا دے. تو ہمیں چھوٹا ملے یا بڑا ملے, سلام میں پہل کرنی چاہیے. ان کے اچھے برے میں شریک ہوں, ان کی عیادت کریں. اچھا بیمار ہو جائیں تو ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے ساتھ ساتھ. اچھا یہ بھی منع کیا کہ ان کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے. پرسنل زندگی کے بارے میں آپ کو خام و خام ٹو میں نہیں لگنا. یا گھر لے لیا, کل گاڑی میں آئے تھے, آج اس گاڑی میں آئے, کیا ہو رہا ہے, چھت پہ سے جھانک رہے ہوں گے. یہ اسلام منع کرتا ہے. مسند امام احمد میں ہے حدیث پاک کے مفہوم کا خلاصہ کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے جو نماز روزے اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے, لیکن زبان سے تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو. صحیح. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے جس کے نماز روزے زیادہ نہیں, یعنی فرض ادا کرتی ہے, بہت زیادہ نہیں نا. اب ہم کہتے ہیں جی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن زبان سے ایسے فائر مار رہے ادا ہیں مگر نوافل کی طرف اتنی کثرت نہیں. تو مطلب یہ کر رہے ہوں گے, بہت سے نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن زبان سے ایسے فائر مار رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ نہ ملتا تو اچھا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں مسجد جا رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن جب یہ بات کرتا ہے تو پتہ تو نہیں چل رہا ہوتا کہ یار یہ واقعی کوئی اس کے اوپر کوئی اثرات بھی آ رہے ہیں. تو اس عورت کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ زیادہ نہیں, فرض پورے کر رہی ہے, لیکن بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی. یوں بھی ہے کہ وہ پنیر کے ٹکڑے جو ہے وہ پنیر کے ٹکڑے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ کرتی ہے, اور پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی. کیا بات. تو ہمیں کمپیریزن کر لینا چاہیے. ہمارے شر کی وجہ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں, یا ہم ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ اچھے لوگ آ گئے, یہ ہمارے مصیبت میں ان سے بات کریں گے تو تکلیف دور کریں گے. اور ہمارا اسلام تو ویسے بھی مصیبت اور تکلیف میں دور کرنے والوں کی تو فضیلتیں اتنی ہے کہ آپ کام کریں تو اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے. یعنی اب دیکھیں نا, جہاں اسلام ہمیں ترغیب دے رہا ہے ملنے ملانے کی, وہاں یہ بھی ذہن دے رہا ہے کہ ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا, کسی کی ذات کے بارے میں ٹو میں نہیں لگنا, کسی کے بارے میں آپ نے خام و خواہ میں جو ہے یہ نہیں سوچنا, ایک تجسس میں نہیں پڑھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ آپ اس کے ثواب کے حقدار ہوں. اب لوگوں کی طرف سے اس کا رپلائی اللہ چاہے گا تو بالکل ملے گا, اور ملتا ہی ہے. اور اگر بالفرض نہ بھی ملے تب بھی ہمیں
اچھائی ہی کرنی چاہیے. ہم اسی موضوع پر جو ہے عید محلہ اور ہم پر گفتگو کر رہے ہیں. کچھ مزید پیکیجز اور گفتگو شامل کریں گے. ہمارے آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آصف بھائی کوئی کلام شامل کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پیکیج کی طرف چلتے ہیں, اس پر گفتگو کریں گے. پھر صفائی پر ہمارا ایک پیکیج ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد موقع ملے گا تو انشاءاللہ شجر کاری پہ ایک پیکیج ہے, اس پر گفتگو کریں گے. پھر انشاءاللہ ایک مدنی کسوٹی ہوگی, آپ کو کچھ ویڈیو دکھائی جائے گی, اور ہمارے جو حاضرین ہیں, ہمارے مبلغین ہیں, نعت خواں ہیں, ان سے انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے, یہ ان کے جوابات دیں گے. جی آصف بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, ہاں دے دے, ہاں دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بادل گرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے. بادل گرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا میرے سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہو مبارک کی عید آئی ہے, ہو مبارک کی عید آئی ہے, ہو مبارک کی عید آئی ہے. ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک کی عید آئی ہے. ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک کی عید آئی ہے. رب کی رحمت مزید لائی ہے, رب کی رحمت مزید لائی ہے, رب کی رحمت مزید لائی ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا, جس کو آقا, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, اس پہ قربان عید ہوتی ہے,
قربان عید ہوتی ہے، ہو مبارک کہ عید آئی ہے، رب کی رحمت مزید لائی ہے، جس کو آقا حج میں بلوائے، جس کو آقا میرے، جس کو آقا حج پہ بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، قسمت میری چمکائیے ناقا پھر سے، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، مجھ کو عیدی میں دو کی آقا، مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، مجھ کو عیدی میں دے دو، مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، جانے کب میری ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جو بچھڑ جائے ان کی گلیوں سے، کیا بھلا اس کی ہوتی ہے، عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید
مسیح لائی ہے رب کی رحمت مسیح لائی ہے. بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے اور حقیقی عید ہمیں نصیب فرمائے، جیسا کہ امیر اہل سنت نے اپنے اشعار میں فرمایا، اور ہمیں وہی عید ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہو، اور وہ جس شب ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف سے ایک مدنی پیکج بنایا گیا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ عید قرباں پر جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی ہے. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. بیسک ہائیجین کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کسی بھی میڈیکل گائیڈ لائن سے کم نہیں، لیکن جب ہم ان دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو اس سے نہ صرف ہماری ذات کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ کچھ نادان لوگ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک عملی تصویر عید قربان کے موقع پر جانوروں کی آلائش کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے نظر آتی ہے. بالخصوص زیادہ آبادی والے شہروں میں جانوروں کی آلائش کو محلے کی گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. قربانی کے جانوروں کی آلائش کو اس طرح گلیوں میں پھینک دینا خطرے سے خالی نہیں. اس سے زمین، فضا اور پانی بری طرح آلود ہوتے ہیں. فضا میں تعفن بھی پھیل جاتا ہے اور زیر زمین پانی کے ذخائر بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. پھر ان آلائش کے گلنے سڑنے کے سبب حشرات الارض اور مکھیاں جنم لیتی ہیں. آلائش کی وجہ سے پانی کی نکاسی میں بھی مشکلات کا سامنا آتا ہے، جس کی وجہ سے کھڑے پانی میں مچھر بھی جنم لیتا ہے. اسی طرح چوہے وغیرہ بھی ان گندگی کی جگہوں پر آ جاتے ہیں. چوہے، مکھیاں، مچھر اور دیگر حشرات الارض اب یہ انسان کی خوراک پر جا کے بیٹھتے ہیں اور یہاں سے جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ انسان کی خوراک کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. قربانی کے جانوروں کی آلائش کے سبب جو بیماریاں خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر پنپتی ہیں ان میں سے ٹائیفائڈ اور پیراٹائیفائڈ فیور، بخار، ڈائریا، ڈیزنٹری، کالورا جس کو ہیضہ بھی بولتے ہیں، ہک ورم انفیکشنز اور اسی طرح آنت کی دیگر بیماریاں خاص طور پر جنم لیتی ہیں. یہاں پر میں بالخصوص کرائمین کانگو ہیمراجک فیور وائرس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا. یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے لگتی ہے جو کہ مویشیوں اور تازہ گوشت کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. مویشیوں میں تو اس کی علامات نہیں پائی جاتی، لیکن انسانوں میں یہ بیماری 3 طرح سے منتقل ہو سکتی ہے. اس کا پہلا سبب ایک خاص طرح کی مکھی ہے جو کہ اگر ہم توجہ کے ساتھ دیکھیں تو کچھ مویشیوں پر ہمیں نظر آئے گی. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس مکھی اور اس وائرس سے انفیکٹڈ مویشیوں کو چھونے سے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جب ان انفیکٹڈ جانوروں کو ذبح کیا جائے تو اس کے بعد خون کا جسم پر لگ جانا اور ان انفیکٹڈ جانوروں کے گوشت کو ہینڈل کرنا. یہ وہ 3 اسباب ہیں جن کے ذریعے یہ خطرناک وائرس جو ہے یہ ہمارے اندر منتقل ہو سکتا ہے. انسانوں کے اندر جب یہ وائرس منتقل ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، جس میں متلی کی کیفیت، الٹی کا لگنا، موشنز یا دست کا ہونا، پیٹ میں درد یا گلے کی خراش. اگر آپ کو ان میں سے کسی طرح کی کوئی بھی علامت قربانی کے دنوں میں مویشیوں کو چھونے کے بعد یا ذبح اور گوشت کو ہینڈل کرنے کے بعد محسوس ہو تو فوری طور پر آپ مناسب طبی امداد حاصل کریں. اس وائرس سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر بھی سن لیں. جب بھی آپ منڈی وغیرہ جائیں تو غور سے دیکھ لیں کہ جو جانور آپ چیک کر رہے ہیں اس پر اس طرح کی مکھی کو بیٹھی ہوئی تو نہیں ہے.
دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ منڈی جائیں تو برائٹ کلر کے کپڑے پہن کر جائیں، کیونکہ مکھی کا رنگ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر یہ مکھی آپ کے جسم پر آتی ہیں تو آپ آسانی سے اس کی شناخت کر سکیں گے. پھر اپنے بازو اور ٹانگیں اور جسم کا ہر حصہ اس کو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا وہ کور ہو. پھر سب سے زیادہ ضروری بات جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ ذبح شدہ جانور کی آلائش کو صحیح طریقے پر ہم نے ٹھکانے لگانا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قربانی ضرور کریں مگر حفظان صحت کے اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیں. اسی میں ہمارا اور سب کا فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم عید ہم اور محلہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور صفائی کے حوالے سے اور طبی اس کے جو نقصانات ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو احتیاط کریں اور ان نقصانات سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مدنی پھول دیے. یہاں پہ راشد بھائی ایک بات ضمناً چلی تھی، فضیل بھائی نے ذکر کیا تھا کہ یو کے میں نفلی قربانیوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور وہ اپنے مرحومین کی طرف اصالہ ثواب کرتے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہے. تو مرحومین کی طرف سے اصالہ ثواب کے لیے قربانی کرنا اور اپنے مرحومین کو بھی قربانی میں یاد رکھنا، یہ ایک عمل جو ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی، دین اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اس اعتبار سے مرنے کے بعد بھی ان مرحومین کا زندوں سے تعلق ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگرچہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں لیکن روحوں کا ایک تعلق رہتا ہے. اور کئی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ زندہ افراد جب کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، اپنے ثواب میں ان کو شریک کرتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے مرحومین کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں فلاں زندہ رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ایصال ثواب کیا ہے، اور وہ نورانی تھالوں کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور مرحومین کے حوالے سے قربانی کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ صحابہ کرام کے دور سے موجود ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے. حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف میں یہ تفصیل سے روایت موجود ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قربانی کیا کرتے، جانور ذبح کیا کرتے اور اس کا ثواب انہیں پیش کیا جاتا. اور اس قربانی شدہ جانور کا جو گوشت ہوتا تھا وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو یہ انداز ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. جو فوت شدہ مسلمان تھے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہوتی تھی. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی انداز تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کیا کرتے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا چلا آیا اور آج تک مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اصالہ ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. باقاعدہ ایک الگ سے جو ہے وہ اونٹ ہوتا ہے یا بہت خوبصورت سا جو ہے جانور لے کر آتے ہیں، بڑا جانور یا بڑا بکرا یا بڑا دمبا، بڑا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سرکار کی محبت میں کیا بات ہے کہ وہ قربانی پیش کی جائے. اسی طرح امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ فقیر ہر سال ایک قربانی کرتا ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور اس کا گوشت سادات کی نظر کرتا ہے. سبحان اللہ، سید زادوں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو رہا ہے اور پھر آپ کے شہزادگان جو آپ کی آل ہیں ان کی خدمت ہو رہی ہے. کیا بات تیری نسل بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا گیا، اور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بھی یہ ترغیب دلائی ہے مسلمانوں کو قربانی کے، جہاں بہار شریعت کے 15ویں حصے میں مسائل بیان فرمائے، اختتام پر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو امت کے جو صاحب ثروت افراد ہیں انہیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، دوسرا فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں اور فقیروں میں تصدق کرتا ہوں، اور اسی انداز امام میں اہل سنت کو امیر اہل سنت نے اپنایا، اور مدنی چینل پر یہ نظارے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت کے افراد، صحابہ کرام اور کئی بزرگان دین کے نام سے امیر اہل سنت بھی قربانی کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے مرحومین رشتہ دار ان بڑی راتوں میں، ان بڑے دنوں میں ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، جہاں زندوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں۔ اے کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ اپنی نیکیوں میں ہم انہیں بھی شامل کریں اور انہیں بھی ہماری وجہ سے فائدہ ہو۔ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، بلکہ عید کے ان خوشیوں کے ایام میں قبرستان بھی جایا کریں اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، دادا دادی، بھائی بہن اور جو اعزاء ہیں، یا چلے کسی قریبی رشتہ دار کا اگر بالفرض انتقال نہیں بھی ہوا ہے تو بھی قبرستان جائیں، وہاں جا کر دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں، کہ اس سے بھی مردوں کو، مسلمان مردوں کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے عید محلہ اور اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تحفہ دینا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ عید کو اس طرح، اس انداز میں گزارنا کہ ان میں بھی خوشیاں تقسیم ہوں۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے عید کی خوشیوں کو نہیں اپنا سکتے، اور جس طرح ہم عید منا رہے ہوتے ہیں ان کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ان کی اتنی سیلری نہیں ہوتی، ان کی اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ عید کو اس طرح، اس انداز میں گزار سکیں۔ فضیل بھائی، اس طرح کے افراد کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں تو یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی سفید پوش ہوتے ہیں اور بہت سے حصہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانی ہے، لیکن ہم نے اگر لازم بات ہے بکرے کی قربانی، بکرے کا گوشت ایک الگ وہ رکھتا ہے، اور لوگ کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار ہمارے برابر والے نے بکرا بھی کیا ہے، سب کچھ کیا، اور ہم مطلب ایک آ جاتا ہے بچوں کے ذہن میں، پاس پڑوس میں ہاں ہمارے نہیں بھی ہوا، اچھا ان کے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے شیئر ڈالا ہو، حصہ ڈالا ہو، جتنی ان کی حیثیت تھی، ہاں جتنی ان کی حیثیت تھی، لیکن بینگ اے مسلم، ایز اے مسلمان، جو نیبرز کے رائٹس ہیں، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور جو دل جوئی کے فضائل ہیں، اور حسن اخلاق کے جو ہمیں درس دیا گیا ہے، تو ہمیں ہونا یہی چاہیے کہ جو اچھی چیز ہے وہ جو ہے وہ پڑوسیوں میں بھجوانی چاہیے۔ یعنی مسلمان وہی کیا، جو پھٹی ہوئی چیز ہے وہ آپ نے دے دی، کوئی خراب چیز ہے وہ دے دی آپ نے کسی کو، جو آپ کے لائق کے استعمال نہ رہی۔ اب آپ جتنے ڈیزاسٹر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لینا کہ اب ہم نے جو چیز ہمارے کام کی نہیں تھی، گویا کہ انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا ہے، پھینکنا ہی تھا، پھینکنے کی جگہ ہم نے ان کو دے دیے۔ تو یہ آپ غور کریں، ہر چیز کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے جو بات کی نا کہ اپنی جو اچھی چیز دے، تو اس پہ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کو جس کی اسے خود ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو یا دوسرے کو دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ کتنا آسان ہے، اللہ یہ پتا تھا سری پائے اپنے لیے رکھنے، اللہ، ارے یار آج دے ہی دیں ان کو، اللہ نے بہت دیا ہے، کباب بنانے تھے اپنے لیے، چلے یار ان کو بھجوا دیتے۔ مطلب یہ تھوڑی کو بہت بڑا محل دیا جائے، بہت بڑا گھر دیا جائے، مطلب آپ کسی کے بچے کو آم ہی پسند ہے، صحیح کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے، آپ نے آم کی تھیلی لی چھوٹی اللہ اور وہ بھجوا دی، یعنی اس سے دل جوئی کتنی ہو رہی بلکہ ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ بھی ترغیب دیتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، کہ جب تم اپنے گھر میں پھل لے کر آؤ اور تمہاری اتنی استطاعت نہ ہو کہ تم اپنے پڑوسیوں کو دے سکو، تو ان کو اس طرح لاؤ کہ پڑوسیوں کے بچے نہ دیکھیں، تاکہ اگر ان کو نہ ملا تو ان کو رنج نہ ہو۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ اور اگر تم گھر میں سالن بناؤ تو اس میں اگر تمہاری استطاعت ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ بناؤ اور اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھجواؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ محبت ہے، اور یہ یقین جانیے یہ صرف اسلام کا درس ہے۔ الحمدللہ کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے، اتنا پیار نہیں ہے۔ مہمان نوازی اسلام کی خاصیت ہے، اسلام نے مہمان نوازی سکھائی ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عید قربا کے ایام ہوں یا عید کے علاوہ ایام ہوں،
اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک اچھے انداز میں ہمیں رہنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. کچھ ہم اپنے سلسلے کے موضوع کو تبدیل کرتے ہیں، ہمارے سارے ہی حاضرین کو شامل کرتے ہیں. ہم بڑھیں گے مدنی کسوٹی کی طرف، جس میں آپ کو ناظرین کو بھی اور ہمارے حاضرین کو بھی کچھ پیکیج دکھائے جائیں گے، مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. آپ سب نے بغور اسے دیکھنا ہے. اس میں سے میں آپ سے سوالات کروں گا اور آپ نے اس کے جوابات دینے. تو پھر آپ لوگ تیار ہو جائیے، اب ادھر ادھر توجہ مت فرمائیے گا. بالکل چلیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. مدنی کسوٹی پوچھو تو جانے کہ میرے ذہن میں کون سی شخصیت ہے عظمت والی، رفعت والی، برکت والی. میرے ماں باپ اس شخصیت پر قربان، میری آئندہ نسلیں قربان. ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نعم. کیا وہ نبی ہیں؟ لا. صحابی ہیں؟ نعم. میرے ماں باپ قربان، میری آئندہ نسلیں قربان اس ہستی پر. ان کے قدموں کی دھول مل جائے تو میرے لیے سرمایہ بینائی ہو جائے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. اہل بیت سے ان کا تعلق ہے؟ نعم. میری جان قربان ہو جائے ان پر. کاش. اب پوچھے کوئی بھی ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے؟ نعم. صحابیات میں سے ہیں؟ لا. حجرہ عائشہ میں ان کا مزار ہے؟ لا. میری آئندہ نسلیں قربان ہو جائیں ان پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ لا. خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ لا. شخصیت ایسی ہے خدا کی قسم قربان ہو جائے. تیرے سر سے صدقے اتارا کروں. احد شریف کے قریب ان کا مزار موجود ہے؟ لا. جنت البقیع میں مزار ہے ان کا؟ لا. ابھی تک تو کہیں قریب بھی نہیں پہنچے ایسا لگتا ہے. نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ حسن عمل ہی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے ابھی تک پہنچے نہیں. کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی؟ لا. اب ایک کام کرتے، ایک نام لینا شروع کر دیتے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ؟ جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی آپ تیار ہیں؟ اب وہاں تو ایک مدنی کسوٹی ہو گئی، اب آپ کے ساتھ مدنی کسوٹی ہے. تو کہاں سے شروع کریں؟ آصف بھائی سے، راشد بھائی سے؟ راشد بھائی سے شروع کر دیتے ہیں. جی راشد بھائی، پہلا سوال آپ سے. آپ نے بغور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی کی اور سنا بھی ہوگا یقیناً. یہ بتائیے امیر اہل سنت نے اپنی اس مدنی کسوٹی میں کتنی بار لفظ قربان فرمایا؟ میں قربان ہو جاؤں، میرے بچے قربان ہو جائے، میری آل قربان ہو جائے. کتنی بار قربان فرمایا؟ تعداد تو میں گن نہیں سکا، لیکن ہر سوال کے جواب پر امیر سنت نے تکرار کے ساتھ فرمایا. آپ تعداد چلیں میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں نا. 5 بار، 7 بار، 9 بار، کتنی مرتبہ فرمایا؟ یہ گیس ہی ہوگا. جی چلیں گیس ہی ہے. 9 بار. 9 بار. جی 9 بار آپ کا جواب ہے، مگر جواب درست کیا ہے؟ جواب درست ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ فرمایا میں قربان، میرے بچے قربان، میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. آپ لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ قریب قریب ہے ماشاءاللہ. آپ بھی قربان ہیں نا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پہ. چلیں جی آصف بھائی آپ سے سوال یہ ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی کسوٹی میں کتنے سوالات ہوئے؟ ان کے لیے بھی کوئی ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ؟ کچھ اشارہ چلے ویسے تو آپ کو اشارہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. مدنی اشعار کی تکرار میں بھی کسوٹی ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں. چلیں 7 11 12 17 7 چلیں 7 12. چلے بھائی ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنے سوالات ہوئے تھے؟ اصل میں نا یا تو 11 ہوئے یا 12. کنفرم بتائیں نا، یہ یا تو کیا ہوتا ہے؟ 11 چلیں 11. جی عمر بھائی آپ بتائیں. 12 سوالات ہوئے. عمر بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. 12واں سوال جو نا آخر میں ہوا تھا اور اس 12ویں سوال کے بعد نام لیا گیا تھا، تو 12 سوال ہوئے ماشاءاللہ. جی فضیل بھائی آپ سے سوال یہ ارشاد فرمائیے گا، مدنی کسوٹی میں کتنے سوالات کے صحیح جوابات دیے گئے؟
یعنی جس پہ باپا نے فرمایا نعم؟ غالباً 4 یا 5 ہوں گے. ایک کر دیں تو آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے نا, میں نے بغیر اشارے کے کلوز پہنچ گیا ہوں. چلیں تو اب آپ دیکھیں نا, 4 اور 5 میں 9 بولے نہ میں نے 10 بولے نہ 2, 4 اور 5 میں سے ایک ہوگا. کلوز کو ہونا چاہیے. سرکار کی حال ہے. چلیں آپ ماشاءاللہ سید زادے ہیں, سید صاحب ہیں, سبحان اللہ. 5 تو 5 کنفرم کرتے ہیں آپ کے خیال میں 5, اور آپ کا خیال درست ہے بالکل. 5 سوالات کے پر باپا نے فرمایا تھا نعم. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ ارشاد فرمائیے, مدنی کسوٹی میں حاجی عمران نگران شورا نے کتنی بار باپا سے بات کی؟ 1 بار. 1 بار. آصف بھائی جواب دیں گے؟ 1 بار. اصل میں تھا نا مدنی کسوٹی چل بڑی تیز رہی تھی, تو اس لیے تھوڑا سا دیکھنے میں بہت توجہ چاہیے تھی آپ. 1 بار مجھے بھی یاد آ رہا ہے. چلو سید صاحب کچھ فرما رہے ہیں. 2 یا 3 دفعہ کے, 1 دفعہ تو آخری میں ہوئی تھی, شروع میں بھی وائس آئی. چلے مدنی اسلامی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں راشد بھائی. غالباً 2 مرتبہ. غالباً 2 مرتبہ. تو اس کو غالباً کو اگر آپ کچھ مزید پختہ کرنا چاہیں تو اجازت ہے؟ چلیں 2 مرتبہ جواب درست ہے, ماشاءاللہ. سلمان بھائی بھی آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا محسن بھائی, التوا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو مرحبا کہ آپ بھی ماشاءاللہ آواز کے ذریعے شامل ہو رہے. یہاں ہوتے تو کیا بات تھی. اللہ رحمت فرمائے, اللہ آپ کو برکت دے. الحمدللہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد امین اتاری دامت برکاتہ القدسیہ نگران باب المدینہ, رکن شورا حاجی امین قافلہ اتاری دامت برکاتہ القدسیہ, رکن شورا حاجی سید لقمان باپو, رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری. الحمدللہ عز و جل ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے. واہ واہ, صحرائے مدینہ میں لگ رہا ہے آپ. جی الحمدللہ رب العالمین, صحرائے مدینہ میں ہوں, اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ آپ یقین مانیں پیارے محسن بھائی جی, میں لقمان باپو کا اور جو اپنے اراکین شورا کا جو جذبہ دیکھ رہا ہوں نا, واہ واہ, آپ یقین مانیں یہ کام کا جذبہ جو ہے نا وہ ایک جسے یوں کہیں کہ نوجوان بندے کو شرما دے, ایسی ماشاءاللہ ایک اسپرٹ ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ جسے کہا جاتا ہے. ایشوز ہیں, ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, عاشقان رسول کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے, پرابلمز دور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. کس طریقے سے یہ ہماری کھالیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ بھی ماشاءاللہ تیاریاں ہو رہی ہیں. آج ہم تقریباً یوں سمجھ رہے ہیں کہ دوپہر سے صحرائے مدینہ میں ہیں. اب مدنی کسوٹی کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا سلسلہ, میں نے کہا چلیں میں تھوڑا سلسلہ دیکھتا ہوں. تو میں نے دیکھا مدنی کسوٹی آپ ماشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ آپ نے چلایا ہے, اس پر آپ سوالات کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ایک مدنی کسوٹی کی جائے. اللہ اکبر, آزمائش میں نہ ڈالیں حضور. بس آپ تیار ہو جائیں. میں تیار ہوں. سوال ہے 11ویں پر جواب ہے. اچھا چلیں. ہاں جی, کیا سوال کیا کرنا ہے؟ جو آپ چاہیں. اچھا, آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ نہیں. نہیں. آپ کی مرادی شے کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نہیں. آپ کی مرادی شے کی نسبت کسی نبی سے ہے؟ براہ راست نسبت تو نہیں کہی جا سکتی. اچھا نہیں. اچھا, یہاں جو موجودین ہیں ان سے آخر میں مدد لے سکتا ہوں نا؟ چلیں ابھی سوال تو پہلے پورے کریں, آپ تو جواب تو دیں پہلے محسن بھائی. اچھا چلیں. آپ نے فضیل شاہ صاحب سے سوال کیے ہیں ماشاءاللہ, راشد بھائی کا آپ نے جو ہے نا وہ غالباً مضبوط کرایا, تو ابھی ذرا آپ بھی میدان میں آئے نا. جی اچھا, چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے کسی صحابی سے متعلق ہے؟ نہیں. جی نہیں. آپ کی مرادی شے کیا اس وقت اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم. جی ہاں, دیکھا جا سکتا ہے. کیا وہ شے پاک و ہند میں ہے؟ پاک و ہند میں بھی ہے. پاک و ہند میں بھی ہے. ہاں جی. اللہ اکبر. تو آسان کر دیتا ہوں. جی. دنیا کے کئی ممالک میں ہوگی. اچھا, بلکہ تقریباً سب میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی مرادی شے کوئی جاندار ہے؟ جی نہیں. نہیں. اللہ اکبر. نہیں. کتنے ہو گئے؟
آپ ہی گن رہے ہیں, میں تو جی ہاں اور جی نہیں کر رہا ہوں, اور اپنے پاس گزرنے والے چلیں آج تو چلتے رہے نا, کوئی بات نہیں. عید کا دن. اچھا, آپ کی مرادی شے پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, جاندار بھی نہیں ہے, کوئی کیا نام ہے بے جان چیز ہے, بے جان تو ہوئی گیا نا, نہیں سوال نہیں ہے, خاص جگہ ہے, کسی خاص جگہ, کوئی خاص جگہ ہے؟ جگہ تو نہیں ہے, جگہ نہیں ہے جی نہیں. وہ شے منتقل کی جا سکتی ہے؟ نعم منقولہ ہے, منقولہ ہے, جائیداد غیر منقولہ نہیں ہے؟ نہیں, غیر منقولہ نہیں ہے. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق ان 3 ایام سے ہے؟ کیا میں اس کا جواب دوں؟ ایسا کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے, خاص نہیں ہے, بے خاص چلے کہہ لیں, ٹھیک ہے, چلے عام تعلق ہے, چلیں ٹھیک ہے, تعلق تو کچھ بن جائے گا. ہاں جی ہے, بلکہ ہے نا, ٹھیک ہے. نعم, ہاں جی, جی ہاں, جی ہاں. کتنے سوال کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے غالباً. کتنے ہو گئے؟ 11 گئے. 19 سوال کریں. اچھا 19 سوال, ابھی تو 8 ہوئے ہیں بھائی. 19 سوال کریں, بس کرتے جائیں. آپ کی مرادی شے کوئی عبادت ہے؟ نہیں جی نہیں. اب آپ کی مرادی شے آسمانوں پر ہے؟ آسمانوں پر تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی؟ نہیں, بالکل نہیں. یار یہ 19 سوال زیادہ ہو جائیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بیچارے پریشان ہو جائیں گے. آپ جواب دیں, آپ پہنچیں. چلیں میں اگر جواب دوں آپ ہاں یا نہ کر دیجیے گا, نہیں تو مدد لے لیں گے. اچھا وہ کھائی جا سکتی ہے چیز؟ کھائی جا سکتی ہے, یوں کہہ لیں کہ لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں. کھاتے نہیں ہے نا, ٹھیک نہیں, صحیح ہے. اس کا کھانا حلال ہے؟ یہ آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟ جی مجھے یہ ٹرک, ہاں جی, یہ ٹرک گزر رہا ہے یہاں سے نا, میرے قریب سے. جی کھالوں سے بھرا ہوا ٹرک, جی, کیا بات ہے. اللہ. اچھا آگے, کھائی جا سکتی ہے, ویسے کھانا تو حلال ہے. حلال ہے. میں جواب دے دوں؟ کچھ کھائی جاتی ہے. جواب دے دوں؟ واہ, جی دیں جواب. آپ کی اجازت, آپ کی مرادی شے قربانی کے جانور کی کھال؟ اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تحفے میں آپ کھالوں کا ٹرک تو مجھے دیں گے نہیں. اللہ 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 اللہ. اچھا آپ اپنی زندگی بھر کی نیکیاں مجھے تحفتاً دے دیں. ہمیں بھی. جی پیش کیا, جی پیش کیا. اور میری ملک کر دیں, میں ان سب کو تحفتاً پیش کر دوں. پیش کر دیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ محسن بھائی, جزاک اللہ. بڑھتے ہیں ہم اپنے ایک اور مدنی پیکج کی طرف, جس میں ہم شجر کاری کے حوالے سے رکن شورا حاجی محمد علی عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک انداز کو دیکھیں گے, ان کی ترغیب کو دیکھیں گے. جی بڑھتے ہیں شجر کاری کے پیکج کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین, حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف کی حدیث, کتاب الحرث والمزارعہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگایا یا کوئی فصل بوئی, تو اس درخت سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے گا تو اس کا ثواب اس درخت لگانے والے کو ملے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے. حدیث پاک آپ نے سنی, ایک اور حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی پودا لگائے پھر اس کی حفاظت پر صبر کرے یہاں تک کہ وہ پھل دینے والا بن جائے, اور پھر اس کے پھل سے انسان کھائیں, تو جتنے پھل وہ دے گا ہر پھل کے بدلے میں درخت لگانے والے کو ثواب دیا جائے گا. اس ثواب کو کمانے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درخت لگائیں اور ثواب کمائیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ درخت کے طبی فوائد بھی ہیں؟ سائنسی تحقیق ہے کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں, ماحول میں حرارت کے درجے کو کم کرتے ہیں, ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں, تازگی پیدا کرتے ہیں, اور درخت انسانی ماحول کے لیے ایک نہایت ہی نفیس چیز ہے جو انسان کی طبیعت کو نکھارتے اور فائدہ پہنچاتے ہیں. درخت ایسے مقامات پر لگانے چاہیے کہ جہاں حقوق عامہ تلف نہ ہو, آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, اور وہ درخت لوگوں کے لیے فائدے کا بھی باعث ہو. اگر آپ درخت لگائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, آپ کے معاشرے کو بھی ہوگا. اگر آپ درجہ حرارت میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے, اپنی جیب سے
اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے درخت لگائیے اور ثواب کمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ درخت لگانے کی جو مہم جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا تھا، اور کئی جگہوں پر درخت لگانے کی مہم دعوت اسلامی کے ذریعے بھی چلتی رہی اور اسلامی بھائیوں نے درخت لگائے. آج بھی ہم کراچی کا ایک علاقہ ہے نارتھ کراچی، یہاں جامعۃ المدینہ ہے فیضان احمد رضا، یہاں موجود ہیں، یہاں کے طلباء کرام ہیں، یہاں کے نگران کابینہ ہیں، اساتذہ کرام ہیں. تو یہاں بھی انشاءاللہ آج شجر کاری جو مہم ہے درخت لگانے کی، اس مہم کے تحت یہاں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، کیا درخت لگائیے ثواب کمائیے، درخت لگائیے ثواب کمائیے. کیونکہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنائے یا کوئی درخت لگائے، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اور ویسے بھی ماحول کے لیے بھی اچھا ہے، درخت لگیں گے تو اس سے ماحول میں بھی بہتری آتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو جہاں جہاں آپ سے بھی ممکن ہو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب درخت لگائیں. امیر علیہ سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے درخت لگائیے ثواب کمائیے، تو اس میں ان درختوں کے نام بھی لکھے ہیں. تو آپ بھی درخت لگائیں گے انشاءاللہ؟ تو درخت لگائیے، درخت لگائیے، آپ بھی کمائیے. ماشاءاللہ، آپ بھی درخت لگائیے اور ثواب کمائیے. ڈاکٹر صاحب درخت لگائیے، ثواب کمائیے. آپ نے گلدستے کے دوران CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے تذکرہ کیا. اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا بلکہ ماحول کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ یعنی کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم درخت لگائیں گے، درخت جو ہے جیسے ہم آکسیجن یوز کرتے ہیں نا ایز این انرجی سورس، تو درخت جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں ایز این انرجی سورس. صحیح. تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں تو بڑے فائنینشیل انسینٹیو آ رہے ہیں، گورنمنٹس کی طرف سے کمپنیوں پر جو ہے وہ قوانین لاگو ہو رہے ہیں کہ آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرف دیکھیے ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ گلوبل وارمنگ، چلے مطلب میں اس نقطہ نظر کے تحت بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم گلوبل وارمنگ کم کرنے کے حوالے سے درخت لگائیں گے اور اچھی نیت سے لگائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. یہ بھی تو مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. واہ. باپو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ درخت لگائیے اور ثواب کمائیے، تو سیکھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں واقعی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اور جو درخت کے حوالے سے آیا ہے کہ پولیوشن، اب کنٹریز میں دیکھیں آپ ویسٹرن کے جو اتنی بڑی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں باقاعدہ ایسی گاڑیاں جو پیٹرول اور ڈیزلز کی ہیں ان کو باقاعدہ بینڈ کیا جا رہا ہے، چارجز لگائے جا رہے ہیں ان پہ کہ پولیوشن کو فری کیا جائے، اور مطلب بڑے بڑے چارجز لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارے اسلام نے جو ہے بڑا آسان جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ آپ یہ درخت لگا لیجیے اور ثواب کمائیے، کہ اس سے جانور بھی اگر فائدہ اٹھائیں گے، انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے تو یہ آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ اس درخت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، جو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک درخت ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ پھل فروٹ دیتا ہے، انسان کے کام آ رہا ہے. اب اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جانور کھا رہے ہوتے ہیں، طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ مند ہے. جب یہ پھل فروٹ دینے کے قابل نہیں رہتا تو اس کی جو لکڑی ہے وہ کام آتی ہے، یہ استعمال میں آتی ہے، ضائع نہیں ہو رہا. اچھا جب لکڑی بھی استعمال کے کام نہیں رہتی تو پھر یہ جلانے کے کام آتی ہے، یعنی کہ یہ آخر تک فائدہ پہنچا رہا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہماری زندگی سے اس معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، رشتہ دار پڑوسیوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو پھر ہماری ذات کیسی ذات ہے؟ ہم ایک درخت سے ہی سبق سیکھ لیں کہ وہ آخر تک جو ہے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. تو ہمیں بھی سہارا بننا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے اسلام کو مزید پوری دنیا میں پھیلا. ہمیں بھی پھلدار بننا چاہیے، سایہ دار بننا چاہیے. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آصف بھائی اور ہمارے عمر بھائی مل کر ایک کلام سنائیں گے. جی کالز دیجیے گا. عید کی مبارکباد قبول کریں. مجھے ایک سوال کرنا تھا، قربانی کا گوشت اگر کسی وجہ سے کسی کو نہ دیں تو کیا پورا حصہ قربانی دینے والوں کے جو قربانی دے رہا ہے اسی کے پاس وہی استعمال کر سکتا ہے کیا؟ جواب عنایت فرمائیے. عید آپ کو بہت بہت مبارک. جی 3 حصے کرنا افضل ہے،
اور اگر بالفرض 3 حصے نہیں کیے اور سارا گوشت خود ہی رکھ لیا یا سارا ہی صدقہ کر دیا تب بھی شرعاً جائز ہے، مگر افضل وہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلی کال جی، لیکن یہاں پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر جس شخص نے قربانی کی ہے اس کے اہل و عیال کافی تعداد میں ہیں اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو اب ایسے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بچا کر رکھے گا۔ کیا بات ہے، کیا تو حسب حال حکم ہوتا ہے شریعت کا۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال۔ ندیم اتاری فیصلہ آباد سے، میرا سوال یہ ہے کیا ہم اپنے محلے میں اگر کسی کے گھر بکرا ہے اور ہمارے گھر گائے ہے، کیا ایک دوسرے کے گھر گوشت ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے۔ بالکل کر سکتے ہیں، ہم تو ترغیب دلا رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا گائے کا گوشت ان کے یہاں تقسیم دے کر آ جائیں، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہ آپ کے یہاں بکرے کا گوشت بھیجیں۔ یہ غالباً کہہ رہے ہیں چینج کرنے، ایکسچینج نہ کریں، مگر یہ کہ دینا اور لینا یہ درست ہے، بلکہ اس سے محبت بڑھے گی۔ کچھ کال دیجیے گا، پھر انشاءاللہ آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ عید محلہ اور ہم بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر اس کے ذرعی اصولوں پر عمل کیا جائے تو معاشرہ آسانی کی طرف اور محبت، اخوت اور بھائی چارے کی طرف آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے خیر خواہی والے اصولوں پر عمل کریں۔ اس کے لیے ہمیں مدنی ماحول میں، نیک لوگوں کی صحبت میں اور علم دین کے حصول میں لگنا پڑے گا۔ مدنی چینل کے توسط سے تمام شاکان رسول سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سارے اس کو ضروری کر لیں کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اجتماع میں جایا کریں کہ ہمیں اسلام کے ذرعی اصولوں سے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کوئی مدنی منع بھی سلسلے میں ہیں، تو یہ مدنی منع ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب کے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ لیجیے مائک۔ مدنی مقصد کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے نام بتائیے گا۔ اچھا، کیا مدنی مقصد سنائیں گے آپ انگلش میں؟ سنائیے۔ I must try to reform myself and the people of the entire world. Inshallah Azza wa انشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ لیجیے اس پہ بولیے۔ فضل حق۔ کیا کریں گے آپ؟ ایک شعر سنائیں ناز شریف کا۔ مولا صلی وسلم لحبن آباد حبیبک خیر خلقی کل۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کے۔ اللہ آپ دونوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام، مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ بڑھتے ہیں ہم نعت خواہ اسلامی کی طرف، ان سے کلام سنتے ہیں عمر بھائی اور آصف بھائی، اور اسی پر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کا اختتام بھی کریں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد۔ نظرہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نظرہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا، فقط صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی
کا مقصد حیات رسول پاک ہے، نظم کا مقصد حیات قبر میں بھی لبوں پہ ہو، قبر میں بھی لبوں پہ ہو، سرکار کی ثنا فقط صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ موقع ماشاء اللہ خوشی کا، عید کا موقع، ان عاشق کا لکھا ہوا کلام جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی زیارت سے نوازا، اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، بڑا معروف کلام ہے، جو ناظرین حاضرین موجود ہیں مل کر میرے حضور کے اس ذکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ارے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے
डूबा हमारा नबी पर न डूबे न डूबा हमारा नबी रसूलों की होती रही चांद बदले निकला हमारा नबी करने बदले रसूलों की होती रही चांद बदले निकला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका के सब चमक वाले उजलों में चमका के अंधे शीशों में चमका हमारा नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी खमसतों को रसा मुझे दाता दीजिए खमसतों को रसा मुझे दीजिए हम सतों को रसा मुझे दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला सबसे औला सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी ये दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सिलसिले को कबूल फरमाए। और हमने आज जो सुना ईद हम और महल्ला, इस पर हमें अमल करके अपने महल्ले को, अपने आप को और अपने माशरे को अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईद का दिन है मोहल्ले में भी हम बांटें खुशी, देख लो के पास कोई खास